علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ ساڈے 2 سبق ہو گئے نے الحمدللہ۔ اج تیسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق جڑا ہے وہ اج ہی پڑھاں گے قرآن مجید دے آداب۔ قرآن مجید دے آداب کی نے؟ یہ کچھ چیزاں فرائض درجے نے، کچھ مستحب نے، کچھ فرض نے اور کچھ مستحب نے۔ سب تو پہلے قرآن مجید پڑھن لئی باوضو ہونا، قرآن مجید پڑھن لئی باوضو ہونا، یعنی کہ قرآن مجید اگر پڑھنا ہے تو ادھر ہی تو وضو فرض تے نہیں، لیکن اگر قرآن نو چھونا ہے تو پھر وضو کی ہے فرض ہے۔ اسی طرح اسی موبائل دے اتے قرآن پڑھنے ہاں تو اگر موبائل دی سکرین نو چھونا ہے اور ٹچ کر کے قرآن مجید پڑھنا ہے تو پھر وضو کی ہے شرط ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھن تو پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا۔ اسی طرح قرآن مجید کو بار بار پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت بار بار کرنا، اور اسی طرح قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا۔ قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر پڑھنا۔ اس کے اوپر میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ تجوید کے اعتبار سے بھی بہترین ہے، شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پرانی ریکارڈنگ ختم ہو جائے، یعنی کہ اگر ہم تجوید سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کے دوران اگر ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی جو ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے پرانا بچپن کا وہی ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دیکھ کر پڑھنا چاہیے، اور جو تجوید کے قواعد ہم نے سیکھے ہیں ان کو ہدف بنا کر کے پڑھا جائے، تو اس طریقے سے ہماری پرانی ریکارڈنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعظیم کے لیے مسواک کر کے پڑھنا، قرآن مجید کی تعظیم کے لیے مسواک کر کے پڑھنا۔ مسواک کرنا ویسے بھی سنت ہے، مسواک کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے مسواک کریں گے، خوشبو لگا کر کے پڑھیں گے، اور منہ کو صاف اور بدبو سے پاک کر کے پڑھیں گے، تو قرآن مجید پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہوگا اور قرآن مجید کا ادب بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر سورۃ توبہ آ جائے، اگر ہم نے تلاوت کرتے کرتے درمیان میں سورۃ توبہ آ گئی ہے تو پھر تو ہم تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم تلاوت شروع ہی سورۃ توبہ سے کر رہے ہیں تو پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اگر تلاوت شروع کر رہے ہیں سورۃ توبہ سے تو پھر ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تیسری صورت کہ سورۃ توبہ کو درمیان میں ہم نے چھوڑ دیا اور اگلے دن درمیان سے شروع کرنے لگے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ اب بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھی جائے گی، صرف جب پچھلی صورت پڑھتے آ رہے ہیں، آگے سورۃ توبہ آ گئی ہے، اب یہ تعوذ اور تسمیہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور سجدے والی آیت آ جائے تو اس کا سجدہ کرنا یہ قرآن مجید کے ادب ہے۔ اسی طرح اونچی پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا قرآن مجید پڑھنے کے لیے، پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سمجھ آ گئی ہے بات؟ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بات چیت نہ کرنا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے بات چیت نہ کرنا۔ قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہیں معانی اور مطالب پر غور و فکر کرنا، یہ تبھی ہوگا جب ہم نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اور جو قرآن مجید کے اندر وعیدیں ہیں عذاب کے بارے میں، تو جب وہ آیات پڑھی جائیں تو ان کے اوپر رویا جائے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی کم از کم شکل بنائی جائے، یعنی کہ یہ محسوس ہو کہ آپ یہ جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آپ کے اندر اللہ کا خوف
اگر جہنم کی آیات ہیں تو جہنم کا خوف ہے۔ اور اسی طرح اگر خوشخبری والی کوئی آیت ہو تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ حشاش اور بشاشت کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے اندر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ جب پڑھی جائے تو سورۃ الضحیٰ کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ اسی طرح جس دن قرآن پاک کو ختم کرنا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ رکھ لیں، اس دن روزہ رکھا جائے۔ یہ جو آداب بیان کیے جا رہے ہیں یہ مستحب عمل کے درجے میں ہیں، یہ ان کے اندر فرض نہیں ہے۔ ہاں وضو کرنا یہ فرض ہے، وضو کرنا اگر آپ نے پڑھنا ہے پھر فرض نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو چھونا ہے تو پھر کیا ہے، وضو کرنا فرض ہے۔ اسی طرح موبائل کی اسکرین پر پڑھنا ہے، چھونا ہے تو پھر فرض ہے۔ باقی یہ جو تقریباً آداب بیان ہوئے ہیں یہ فرائض میں سے نہیں ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید جب ختم کیا جائے تو ختم کرنے کے بعد فوراً بعد ایک مرتبہ کیا کیا جائے، شروع کیا جائے۔ سمجھ آئی یہ والی بات؟ یعنی کہ ختم کیا والناس پڑھی تو اب یہیں پر بس نہ کر دے، بلکہ ختم کرنے کے بعد فوراً کیا کیا جائے، سورہ الف لام میم سورۃ بقرہ پڑھ کے ایک رکوع پڑھ لیا جائے۔ جیسے تراویحوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تراویحوں کے اندر قاری صاحب جب ختم قرآن ہوتا ہے تو پہلا سپارہ بھی ساتھ تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنے کے بعد یعنی کہ اگر روزانہ تلاوت کی جا رہی ہے تو قرآن مجید پڑھنے کے بعد جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ تو مانگتے ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ قرآن مجید کی جو سمجھ ہے یہ اللہ پاک عطا فرمائیں تو آتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ پاک کیا عطا فرماتے ہیں، دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، جیسے ہم دوسری دعائیں مانگتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، تو ہم نے یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ تو یہ تو تھے قرآن مجید کے آداب۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، مسواک کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کے پڑھیں، اور اسی طرح تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اور ہاں آواز جو ہے اس کے اندر آپ کی آواز کوشش کرنی ہے کہ آواز میں خوبصورتی ہو، اور لب و لہجہ جو ہے اس کے اندر درستگی ہو، آواز میں خوبصورتی اور لب و لہجے میں درستگی ہو۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ آج آگے ہم کچھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے نہیں۔ سمجھانے کے لیے تقریباً 16 علوم ہے، سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ محاورات عرب کا جاننا، محاورات عرب یعنی کہ عربی زبان کے جاننے کے ساتھ ساتھ عرب کے محاورات کو بھی جانتا ہو، عرب کے محاورات کو بھی جانتا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو مثال دے کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے بلکہ، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ آیت ہے کہ فرمایا کہ جب سیاہ داغا سفید داغے سے جدا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، اس وقت تک آپ کھا پی لیا کرو، روزوں کے معاملے میں رمضان مبارک میں۔ تو غالباً صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا، تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ
جب سے یہ آپ نے بتلایا ہے تو میں نے اونٹ کی رسی کا ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا، یعنی کہ کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ آپ اس کے معنی کی مراد کو نہیں سمجھے، آپ اس کے مطلب کو نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیدی سے مراد دن کی سفیدی ہے، اور سیاہی سے مراد رات کی سیاہی ہے، اس سے مراد دھاگا نہیں ہے۔ تو اس لیے عرب کے محاورات، یعنی کہ جو اپنی زبان میں محاورات استعمال کرتے ہیں، ان سے واقفیت ہونا بھی ہمارا ضروری ہے کہ انہوں نے اللہ نے عرب کے کیونکہ عربی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے نا، تو عربی کے اندر جو اللہ نے عرب کے محاورات کو بیان کیا ہے، تو ہم اپنی زبان میں پڑھیں گے تو ہم تو اس سے کوئی اور مطلب ہی لیں گے نا۔ اب صحابی رسول کیا سمجھ رہے ہیں کہ سفید رسی اور سیاہ رسی، تو اس لیے عربی زبان سمجھنے کے ساتھ ساتھ عرب کے محاورات کو سمجھنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے شان نزول کا سمجھنا۔ وہ کیا ہے؟ شان نزول کا سمجھنا۔ شان نزول کے بارے میں مثال یہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کل بھی یہ بتلائی تھی شاید کہ جب قسطنطنیہ کی جب محاذ پہ مجاہدین گئے تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہاں پر گئے تو وہ اپنے جو رومی تھے وہ اپنی دیواروں کے ساتھ سہمے ہوئے بیٹھے تھے، تو ہمارے جو سردار تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، خالد بن ولید کے بیٹے، یہ لکھ لو، خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن، وہ میدان جہاد میں کود پڑے۔ تو سارے کہنے لگے کہ دیکھو یہ خود موت کو اپنے گلے لگا رہا ہے اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے، یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ جب مال کی فراوانی ہوگی، فتوحات ہو رہی تھی، تو اس وقت ہم لوگوں نے کہا کہ اب ہم اپنے مال کے لیے رک جاتے ہیں، اپنے مال کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ کہ جہاد میں جانے سے نہ رکو، یعنی کہ جہاد نہ کرنے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حالانکہ اگر اب ظاہر ترجمے کو دیکھا جائے تو ترجمے تو یہی خودکشی سمجھ میں آ رہی ہے، ترجمے کو دیکھا جائے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے کسی بھی ہلاکت والی چیز کے منہ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن جب کسی بھی آیت کا پس منظر، اس کا شان نزول ہمارے سامنے ہوگا تو قرآن مجید سمجھنے میں آسانی ہوگی، قرآن مجید سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور گمراہی کے بہت زیادہ چانس جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے معنی کی مراد، معرفت خداوندی، یعنی کہ اللہ رب العزت اس جو لفظ استعمال رب العزت کر رہے ہیں اس سے مراد اللہ رب العزت کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مرادی معنی، یعنی کہ اس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھئی یہاں پر مثلا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العزت کی مراد کون سی ہے، یہ والا علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت ذہن سے نکل، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا جلایا کرو، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملاؤ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ایسا شخص ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو، اور گناہ کو ظلم کہتے ہیں نا، گناہ نہ کرتا ہو اور گناہ کر کے ایمان کے ساتھ ظلم نہ اس نے کر لیا ہو، ملا لیا ہو، تو یہ تو ہر شخص ہے، تو پھر تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، پھر تو مسئلہ خراب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی مراد نہیں سمجھے،
آپ اس کی مراد نہیں سمجھے۔ فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ عظیم، کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے کہ ایمان کے ساتھ کس چیز کو نہیں ملانا؟ شرک کو نہیں ملانا۔ اگر شرک کو ملاؤ گے تو پھر آپ کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ ویسے گناہ کرنا تو گناہ ہے، لیکن یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک مراد ہے۔ تو اس لیے یہ تین چیزیں ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے: معرفت خداوندی، معنی مرادی اور شان نزول، اور اسی طرح محاورات عرب، یعنی کہ عربی زبان کے ساتھ ساتھ محاورات عرب کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں تھی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے قرآن مجید سمجھانے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ صرف مختصر پڑھیں گے کیونکہ آپ کے لیے تو سمجھانے والی تھی، باقی اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے قرآن مجید کی وحی پڑھنے کے لیے وحی کی کیوں ضرورت پیش آئی، علم کتنی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون کون عقل کی کہاں پر بس ہوتی ہے، حواس خمسہ ظاہرہ کی کہاں پر بس ہوتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سے اپنی ابتدا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو ادب کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔